کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جو جذبہ اطاعت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے سمینا جو کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور مان لیا، ویسا جذبہ نہ اس دور میں کسی کے پاس ہے، نہ ویسا جذبہ اطاعت قیامت تک دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں گھومنے کے لیے نکلے۔ آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گھوڑا تو بڑا ہی خوبصورت ہے، اچھا گھوڑا ہے، کس کا گھوڑا ہے؟ میں اس گھوڑے کو خریدنا چاہتا ہوں۔ مدینہ سے 2 کلومیٹر فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں سے ایک شخص اپنے گھوڑے کو مارکیٹ میں لایا تھا بیچنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرا گھوڑا ہے، میں اسے بیچ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت پوچھی، اس سے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے دام بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اسے خرید لیتا ہوں، لیکن چونکہ پیسہ لے کر کے میں اس مارکیٹ میں نہیں آیا ہوں، میں اس ارادے سے یہاں نہیں آیا تھا کہ میں آگے گھوڑا خریدوں گا، لیکن چونکہ مجھے پسند آ گیا اس لیے میں خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو، گھر پہنچ کر کے تمہیں میں پیسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس شخص کی بات پوری ہو گئی، سودا مقبل ہو گیا، ساری باتیں طے ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو لے کر کے مارکیٹ سے نکلنے لگا۔ اب مارکیٹ چونکہ بڑی مارکیٹ تھی، بہت سارے افراد وہاں پر تھے، لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خریدا ہے۔ آوازیں آنے لگی، ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ گھوڑا بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، کس کا گھوڑا ہے؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے یہ گھوڑا بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، کس کا گھوڑا ہے؟ اب جب اتنی ساری آوازیں آنے لگی تو وہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں گھوڑا بیچا تھا وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے گھوڑے کا تو بڑا ہی ڈیمانڈ ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی، ہر آدمی میرے گھوڑے کو خریدنا چاہتا ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کی نیت بدل گئی، اس نے اپنے دل میں سوچا اور کہا بھی کہ اگر یہ گھوڑا میں کسی اور شخص کے ہاتھوں بیچوں گا تو مجھے شاید زیادہ پیسہ ملے۔ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، کہا میرے گھوڑے کا تو بڑا ہی ڈیمانڈ ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کو روک کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو اسی مارکیٹ میں خرید لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو گھوڑا خرید لیا ہے، بات پوری ہو چکی ہے، سودا مکمل ہو چکا ہے، صرف پیسہ دینا باقی رہ گیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ میرے گھر پہ چلو، میں وہاں سے پیسہ تم کو دے دوں گا۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم نے مجھ سے کوئی گھوڑا نہیں خریدا ہے۔